بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چہک کر اماں سے بولی کہ اماں آج ہمارے پڑوس میں پھر کوئی نئے لوگ آئے ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ ہاں آج صبح ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ صبح سامان لے جانے اور لانے کی آوازیں آ رہی تھی کہ میں نے اچانک جھانک کر دیکھا تو کوئی نئے لوگ تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہاں پر کوئی ٹکتا کیوں نہیں ہے؟ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اماں جو کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی، گرمی کی شدت کی وجہ سے شاید پریشان کھڑی تھی، تبھی غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کتنی دفعہ کہا ہے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیا کرو، مگر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں کتنی بار کہہ چکی ہوں اپنے کام سے کام رکھا کرو، مگر مجال ہے جو تمہارے کانوں پر جوں تک ریگتی ہو۔ میں تو منہ کھولے اماں کو دیکھنے لگی کہ اماں کو ایک دم کیا ہو گیا تھا۔ اماں آخر مجھ پہ اتنا غصہ کیوں اتار رہی تھی؟ مگر میں نے ماں کو کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ غصہ تو مجھے بہت آ رہا تھا کہ آخر میں نے اتنی بڑی کون سی بات کر دی جو اماں مجھ سے اتنا خفا ہو رہی تھی۔ شروع سے ایسے ہی تو ہوتا آیا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے باہر دروازہ کھٹکا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں بھی دروازہ کھولنے نہیں جاؤں گی، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں پھر زور زور سے چیخنے لگی، کہنے لگی کیا تمہیں باہر سے دروازہ کھٹکتا ہوا نظر نہیں آ رہا یا سنائی نہیں دے رہا؟ اٹھ کر جا کے دروازہ کھول، باہر کون آیا ہے؟ اتنی سخت گرمی میں تو کھڑے رہنا محال ہے، مگر تمہیں اس سے کیا لگے؟ کبھی کھڑی ہوئی ہو تو پتا ہو کہ گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہو کر انتظار اور کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اس محلے کا نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جی کون؟ کیا کام ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا، ہمیں آج کے لیے کچھ سالن مل سکتا ہے؟ ہم یہاں پر آپ کے پڑوس میں نئے آئے ہیں اور ابھی کچن سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم آج کے لیے کھانا نہیں بنا سکے۔ میں نے اس پہ ترس کھانے کے بجائے اپنی زبان کے جوہر اس کو دکھائے اور اسے کہا کہ ہم نے کون سا یہاں پر یتیم خانہ کھول رکھا ہے جو تمہیں سالن دے دیں۔ ابھی میرے منہ میں اتنے ہی الفاظ تھے کہ میری ماں میرے پیچھے آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ بیٹا یہ دماغی مریضہ ہے، اس کی باتوں پر دھیان مت دینا، آؤ میں تمہیں سالن دیتی ہوں اور میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اماں نے مجھے گھوری سے نوازا اور اندر چلی گئی۔ مجھے تو اپنی توہین پر آگ ہی لگ گئی تھی کہ اماں نے مجھے کسی غیر کے سامنے دماغی مریضہ کیوں کہا۔ اسی اسنا میں وہ لڑکا سالن لے کر باہر آیا۔ اماں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ جاتے جاتے میں نے پھر سے اس سے کہہ دیا، آئندہ کے بعد دوبارہ کبھی ہمارے گھر میں مت آنا، اور کم از کم سالن لینے تو بالکل نہیں۔ وہ بھی غصے سے تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اماں کہنے لگی، کبھی تو اپنی زبان بند رکھ لیا کرو، کبھی تو کسی کے سامنے لحاظ رکھ لیا کرو، مگر تمہیں تو کسی قسم کا کوئی لحاظ ہی نہیں رہا۔ پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہو۔ تمہارے ابا زندہ ہوتے تو تمہاری زبان کے جوہر دیکھ کر اب وہ ضرور مر جاتے۔ اماں کی ایسی بات نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بھلا جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ بہت اچھا تھا، جو ابھی بھی تم ان پر ترس کھاتی ہو۔ ماں کہنے لگی کہ وہ تو کل نئے آئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں، اور انہوں نے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا، پھر تم ہر ایک کا بدلہ کسی سے بھی کیوں لیتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کچھ بھی کہیں، مگر مجھے لوگوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ اب آگے جانے کے بعد ان لوگوں نے جو ہمارا حال کیا ہے مجھے کچھ بھی بھولا نہیں۔ آپ بھول سکتی ہیں، شام کا وقت ہو رہا تھا، گرمیوں کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ شام کے وقت یہاں پر موسم کچھ بہتر ہو جاتا تھا۔ میں ہوا لینے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ بے ساختہ میں نے ساتھ والوں کے گھر جھانکا تو وہاں پر عجیب سا ماحول تھا۔ نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور کچھ عورتیں وہاں پر ڈھولکی بجا رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ یہاں پر شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، مگر وہ شادی کس کی تھی میں یہ نہیں جانتی تھی۔ میں بھی وہاں پر کھڑی ہو کر ان کے گانے سننے لگی۔ بہت عرصے بعد میرے چہرے پر ایک رونق سی آئی تھی، کیونکہ مجھے شادی بیاہ کے موقع پر جانے کا بہت شوق تھا، مگر وہاں پر تو ہمیں کسی نے بلایا ہی نہیں تھا۔ بہت سے مرد حضرات چیزیں اندر لے جا رہے تھے اور کبھی باہر لا رہے تھے۔ گھر بھی ان کا سیٹ ہو رہا تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہاں پر کسی کی شادی ہے۔ اچانک سے میری نظر گھر کی دوسری طرف پڑی تو وہاں پر وہی لڑکا کمر پر ہاتھ رکھے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور جلدی سے پیچھے ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج زندہ نہیں بچ پاؤں گی۔ میں جلدی سے نیچے جانا چاہتی تھی۔
ابھی میں واپس مڑنے لگتی کہ جیسے کسی نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا تھا۔ میرا گلا ایک دم سے دبنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کافی پریشان ہوئی۔ میں دوپٹہ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر کوئی دوپٹہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ میرا سانس ایک دم ہی گلے میں اٹک گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہی لڑکا نہ جانے کیسے اوپر آ گیا ہے۔ میں نے کانپتے وجود کے ساتھ اور سہمی نگاہوں کے ساتھ جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا بلکہ میرا دوپٹہ دیوار کے ساتھ ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں ایک دم ڈر گئی لیکن مجھے سکون کا سانس بھی آیا۔ میں نے جلدی سے وہ دوپٹہ چھڑوایا اور نیچے بھاگ گئی۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اتنا بوکھلائی ہوئی کیوں پھر رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا، اماں کچھ نہیں، بس ایسے ہی اوپر سے آئی ہوں تو اسی لیے سانس پھول گیا ہے۔ اب انہیں بھلا کیا بتاتی؟ میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو میں چھپ چھپ کر ہر روز ہی چھت سے شادی کا منظر دیکھتی تھی۔ آج شاید ان کے گھر میں مہندی تھی۔ ہر کوئی خوش باش ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ میں بھی چھت سے چھپ کر شادی دیکھنے لگی۔ میں نے ابھی تک دولہا نہیں دیکھا تھا۔ ڈھول کی آواز زور و شور سے سنائی دے رہی تھی۔ میں بھی اماں کو بتائے بغیر چھت پر چلی گئی کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور اماں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مگر مجھے اب کہاں نیند آنی تھی، اسی لیے اس مہندی کی تقریب دیکھنے میں چھت پر آ گئی۔ مجھے اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ اب اماں تو اٹھ کے نہیں آئیں گی، اس لیے میں پرسکون ہو کر مہندی کی تقریب دیکھنے لگی۔ ساتھ ہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آئی۔ وہاں جیسے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو۔ ڈھول کی آواز پہ لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ لڑکیاں تیار ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکیاں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ میں اپنے خاندان میں خوبصورت مشہور تھی مگر یہاں تو مجھے اپنا آپ بھی پھیکا پڑتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ پہلے تو کبھی ان کے گھر سے کسی قسم کی آواز نہیں آئی تھی جبکہ مجھے ان کے گھر سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے مگر مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن اس گھر میں جو بھی آتا تھا وہ زیادہ وقت تک ٹکتا نہیں تھا اور جلد ہی گھر چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ اب نہ جانے یہ لوگ کب تک ٹک سکتے تھے۔ تھوڑی دیر گزر گئی تھی کہ دولہے کو سٹیج پر لانے کا شور مچ گیا۔ میں بھی پرتجسس ہو کر چھت سے دیکھنے لگی کہ اب دولہا کیسا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دولہا سٹیج پر آیا۔ دولہے کو دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ یہ وہی خوبصورت اور حسین لڑکا تھا جو دولہے کے روپ میں اور بھی قیامت ڈھا رہا تھا۔ میں نے آج تک اتنا حسین دولہا نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میں ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ اتنی پرکشش آنکھیں میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں مجھے اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، جیسے کوئی آلہ اس کی آنکھوں میں لگا ہو جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور تھوڑی دیر کے لیے نیچے بیٹھ گئی تاکہ اس لڑکے کو شک نہ ہو۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑے گا میں دوبارہ سے شادی کی تقریب دیکھ لوں گی، یہی سوچ کر میں وہاں پر زمین پر بیٹھ گئی۔ مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ بہت بھاری تھا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہی دولہا کھڑا تھا۔ میرے منہ سے ایک دم چیخ نکل آئی۔ میں نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرا پورا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے بھاگتی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم بہت حسین ہو، میری بیوی سے بھی زیادہ، اس لیے اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ پھر اس نے میرے نہ کرتے ہوئے بھی میرے ماتھے سے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ میں ایک دم بے ہوش ہو گئی، اور جس وقت میری آنکھ کھلی میں اپنے بستر پر تھی۔ اماں میرے پاس بیٹھی تھی۔ وہ پریشان کن حالت میں تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیا ہوا ہے، پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی 2 دن سے بے ہوش ہو اور پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے، تمہیں کمرے میں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اماں سے کہا کہ میں نہیں جانتی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں آخری مرتبہ کہاں تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا رات کو میں کمرے میں ہی تھی؟ اماں کہنے لگی کہ ہاں تم کمرے میں ہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں 2 دن ہو گئے مجھے بے ہوش ہوئے، کیا تم نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا؟ اس نے کہا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ اماں کہنے لگی یہ کسی ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تم بے ہوش کیوں ہوئی ہو، بس ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید تم کسی چیز سے ڈر گئی ہو سکتا ہے تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہو۔ میں پرسوچ انداز میں بیٹھی رہی اور سوچنے لگی مجھے بھلا کس چیز کا ڈر لگ سکتا تھا۔ اماں نے مجھے ناشتہ دیا۔ میرے کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اماں میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ ایک روز اماں مجھے کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جا۔ میں حیرانی سے ماں کو دیکھنے لگی اور اماں سے کہا اماں تیار کس بات کا ہونا ہے،
تو اماں مجھے کہنے لگی تمہیں کچھ رشتے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں کافی حیران ہوئی اور میں نے اماں سے کہا کہ اماں تم نہیں جانتی کہ میں شادی شدہ ہوں، پھر میری شادی دوبارہ کس طرح کر رہی ہو؟ اماں میری طرف دیکھ کر کہنے لگی یہ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو، تمہاری شادی کب ہوئی؟ میں نے اماں سے کہا اماں میری شادی ہو چکی ہے، میرا شوہر بہت حسین ہے، میں تمہیں اپنے شوہر سے ملواؤں گی، لیکن ابھی میری شادی کیوں کر رہی ہو؟ اماں کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ 2 دن بے ہوش ہو کر اٹھی ہو، کیا اپنی یادداشت بھی کھو چکی ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں تمہیں جو سوچنا ہے سوچ لو، مگر میں کہیں شادی نہیں کروں گی، میرا نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اماں کہنے لگی کہ ایسے کیسی بات ہے، تو مجھے ملوا اپنے شوہر سے، میں بھی تو دیکھوں کون ہے تمہارا شوہر۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آج کل وہ بہت مصروف ہے، وہ جیسے ہی آئے گا میں تمہیں اس سے ملواؤں گی۔ رات ہوتے ہی میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا، مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کب کمرے میں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنے دن کہاں پر تھا؟ میں 2 دن بے ہوش رہی، اماں کا کہنا ہے، اور تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا یہ راز ابھی تمہیں راز ہی رکھنا ہے، تمہیں اس بات کو کسی کو نہیں بتانا کہ تمہارا مجھ سے نکاح ہو چکا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ کیسے نہیں بتانی اور کیوں نہیں بتانی؟ میری اماں میری شادی کہیں اور کرنا چاہ رہی ہیں، کیا میں وہاں پر شادی کر لوں، نکاح پر نکاح کر لوں؟ تبھی وہ کہنے لگا نہیں ہرگز نہیں، تم میری ہو، صرف میری۔ اتنے میں ہی اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی اور وہ بہت غصے میں آ گیا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر میں ایک دم گھبرا گئی اور میں نے اس کو کہا کہ نہیں تم غصہ نہ کرو، ٹھیک ہے جیسے تم کہو گے ویسا ہی کروں گی، میں انہیں کسی نہ کسی طرح بہلاتی رہوں گی، لیکن تم مجھ سے ملتے رہنا تاکہ میں خود کو اکیلا نہ محسوس کروں۔ تبھی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تم سے ملتا رہوں گا۔ اتنی ہی دیر میں اماں باہر دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور کہنے لگی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ سبین دروازہ کھولو۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ تبھی وہ کہنے لگا تم میری فکر نہ کرو۔ میں نے اسے کہا کہ اماں تمہیں کمرے میں دیکھ لیں گی اور تم نے ہی تو کہا ہے کہ میں یہ راز راز رکھوں، ابھی یہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ دروازہ کھولو۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میرے کمرے میں تو ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر تم چھپ سکو۔ اور پھر مجھے گھورنے لگا اور کہنے لگا جتنا کہا ہے اتنا کرو، جاؤ دروازہ کھولو، جا کر انہیں کہو کہ تم کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے جا کر آہستہ سے دروازہ کھول دیا، مگر دروازہ پورا نہ کھولا تھا۔ اماں نے دھکا دیا اور دروازہ پورا کھول کر اندر آ گئی اور کہنے لگی یہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے پیچھے ہاتھ کیا اور اشارے سے اماں کو بتانا چاہا تو اماں کہنے لگی کہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہو، کون ہے وہاں پر؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر واقعی کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ میرے کمرے میں تو کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی جہاں سے کوئی باہر جا سکتا۔ پھر میرا شوہر کہاں گیا؟ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، بھلا آدھی رات کو میں نے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اماں کہنے لگی میں بھی تو کہوں آدھی رات کو کمرے میں کون آ گیا ہے جس سے تم باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا نہیں میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، اور اب آپ بھی جائیں اور آرام سے سو جائیں۔ اماں کے جاتے ہی میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، بیڈ کے نیچے دائیں بائیں ہر طرف دیکھ لیا مگر میرا شوہر کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میری اماں کی آواز پر میری آنکھ کھلی، میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ اماں کچھ مہمانوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے رہی تھی، میں ویسے ہی منہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی ان کے سامنے چلی گئی۔ اماں تو غصے میں آ گئی اور کہنے لگی جاؤ اندر جا کر کپڑے تبدیل کر کے آؤ، مگر میرے اندر جانے سے پہلے ہی ان مہمانوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں ایسی جگہ پر شادی نہیں کرنی جہاں پر لڑکی کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بھی نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہاں سے وہ لوگ چلے گئے۔ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، مگر اماں کا تو غصے سے پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے میں اندر جاتی اماں نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں جلد سے جلد تمہارا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں اور تم ہو کہ تمہیں کوئی خبر ہی نہیں، تمہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آخر آپ کو کس بات کی بے چینی ہے؟ آخر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتی کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی اور میری شادی ہو چکی ہے؟ میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ اماں نے کہا کہ میں روز روز کی تمہاری ان فضول باتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ اتنی ہی دیر میں ہماری پڑوسن گھر آ گئی اور اماں اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں بھی کونے میں کھڑے ہو کر اماں کی باتیں سننے لگی۔ اماں آہستہ آواز میں اسے سب کہانی سنا رہی تھی جو میرے ساتھ ہوا۔
اور اب جو میں باتیں کر رہی تھی اس کے بارے میں وہ عورت بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے اس پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، تم ایسا کرو کہ امام مسجد کے پاس لے جاؤ اور انہیں سارا واقعہ بتا دو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اماں یہ بات سن کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری بچی پر جنات کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جاؤ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اماں بھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں کل صبح ہوتے ہی امام مسجد کے پاس چلی جاؤں گی۔ سارا دن میں نے ایسے ہی کمرے میں اماں کی باتوں کو سوچتے ہوئے گزار دیا کہ بھلا مجھ پر جنات کا سایہ کب ہو سکتا ہے، اماں نے خود ہی تو میری شادی کی ہوگی، پھر اماں کو کیوں نہیں یاد؟ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی، اور نہ ہی میں نے اس بات پر دھیان دیا تھا کہ میری شادی کس وقت ہوئی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، بس اتنا دل کہتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرا شوہر ہر رات مجھے ملنے آتا تھا۔ یہ سب ماجرا کیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سے اس نام میں میرا شوہر پھر سے آ گیا اور آ کر کہنے لگا کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر کو چونک کر دیکھا اور اسے کہا کہ تم کب آئے؟ میں نے تو دروازہ بھی نہیں کھولا، میں نے تو دروازے کی کنڈی لگائی ہوئی تھی، پھر تم کہاں سے آئے؟ تبھی وہ کہنے لگا تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، تمہیں صرف اس بات سے فرق پڑنا چاہیے کہ میں تمہارے پاس ہوں اور اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں ہر روز تم سے ملنے آؤں گا، تو میں ہر روز تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ اس کی بات پر میں خوش ہو گئی اور کہا کہ تم دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہو جو اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتے ہو، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ ہماری شادی کب ہوئی تھی؟ اور نہ ہی مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہمارا نکاح ہوا۔ آج بھی رشتہ دیکھنے والے آئے تھے اور میری اماں سے بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے خود کو سنبھال کے رکھا میرے لیے، اس کا تمہیں بہت جلد انعام ملے گا۔ میں نے اسے کہا کہ مگر مجھے ابھی تک کیوں یاد نہیں آتا کہ ہمارا نکاح کب ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ تم بیمار ہو، بے ہوش رہی ہو، اس لیے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، تمہارے دماغ پر برا اثر پڑا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم زیادہ کچھ مت سوچو اور مجھ پر چھوڑ دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اماں کو میں کس طرح روکوں؟ دن بدن اماں مجھ پر غصہ کرنے لگی ہیں، بار بار نئے سے نیا رشتہ لے کر آتی ہیں۔ اگر ہمارا نکاح ہوا ہے تو اماں کو کیوں نہیں یاد؟ مجھے یاد نہیں، چلو تو پھر میں ابھی بیمار تھی، مگر اماں۔ تبھی وہ ایک دم سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہیں جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کیوں نہیں کرتی؟ تم میری ہو، صرف میری، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی کا ہونے دوں گا۔ اب کوئی بھی رشتے والا آئے گا تو وہ اپنی جان سے جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دنوں بعد پھر سے رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آئے، مگر نہ جانے کیا ہوا، ان کے لڑکے کی موت ہو گئی۔ تبھی وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اماں تو پریشان ہی ہو گئی اور میں بھی ایک دم گھبرا گئی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے ایک دم اپنے شوہر کے الفاظ یاد آئے تو میں ایک دم چونک اٹھی، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میرا شوہر کسی کا قتل کیسے کر سکتا تھا؟ رات وقت جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا قتل کیا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تمہاری قسم، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، بس میں نے تمہیں جو کہا تھا وہی کیا ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے صاف صاف بتائے گا بھی یا نہیں، یا میں ایسے ہی پاگل ہو جاؤں گی؟ میں بے بسی کے عالم میں رونے لگی تھی۔ میرا شوہر میری بے بسی دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے کندھوں سے تھاما اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہی ہوں، میں تمہیں وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا، پر کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس کی بات پر میں چونک گئی، اٹھ کر بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے کافی پریشانی سے وہ دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہ بولی تو وہ پھر سے کہنے لگا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اگر ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے کیا تم پھر بھی میرے ساتھ کھڑی رہو گی؟ میں نے اسے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہاری بیوی ہوں، میں ساری زندگی تمہارا ساتھ دوں گی۔ پر وہ کہنے لگا مجھ سے وعدہ کرو۔ یوں میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر دیا، پر اچانک ہی میں کرنٹ کھا کر گر پڑی، کیونکہ اس کا گرم لوہے کی مانند ہاتھ تپ رہا تھا۔ جب میں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی میرا جلا ہوا ہاتھ دیکھا تو فوراً ہی وہ ہاتھ تھام لیا۔ درد کی وجہ سے میں کرانے لگی تھی۔ جب اس نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو، میں نے اس کی بات مان لی۔ جیسے ہی کچھ پل بعد اپنی آنکھیں کھولی تو میرا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ دیکھ کر میرا وجود بالکل سن ہو گیا۔ میں اس سے سوال کرنے لگی کہ یہ کیسے ہوا ہے، جبکہ میری نظریں اپنے ہاتھ پر ہی تھیں۔ جب سامنے دیکھا تو میرا شوہر وہاں سے غائب تھا۔ اب تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ ہی رہی تھی جب اماں کمرے میں آئیں اور کہنے لگی چلو تمہیں امام مسجد کے پاس لے کر جاتی ہوں۔
مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کسی نے تم پر جادو کیا ہے، تبھی تو تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ اور اب دیکھو جو رشتے والی آئی تھی اس کے بیٹے کی بھی موت ہو گئی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ ماں کی بات پر میں بوکھلا گئی تھی کہ اماں، جب میں شادی شدہ ہوں تو میرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو قدرت بھی نہیں چاہتی کہ میرا کوئی رشتہ ہو، کیونکہ میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ اماں اپنا سر تھام کر رہ گئیں اور چلا کر کہنے لگیں، اب تو مجھے 100% ہمسائی کی باتوں پر یقین آ گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے کھینچ کر وہ زبردستی امام مسجد کے پاس لے گئی۔ میں کافی گھبرا رہی تھی۔ امام مسجد نے میرے ماتھے پر 2 انگلیاں رکھیں اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں جیسے ہی کھولی تو کہنے لگے، اس بچی کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، جلدی سے اس کی کہیں شادی کرو، اس سے پہلے کہ اس کی حالت اور بگڑ جائے۔ اماں یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ میری بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ میں اس جن کو قابو میں کرتا ہوں، جب تک وہ جن قابو میں رہے گا تم اس بچی کی جلد سے جلد شادی کرو۔ میں نے امام مسجد کو چیخ کر کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میری شادی پہلے ہو چکی ہے، آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ امام مسجد کہنے لگا، بیٹی تم پر جنات کا اثر ہے، تبھی تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، تم نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، چپ چاپ ہماری بات مان لو۔ پر اچانک یہ مجھے ایک جھٹکا سا لگا جب میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کے کچھ ہی پل بعد جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں خود بخود بولتی چلی گئی۔ اب میں امام مسجد کو کافی بھاری آواز میں غصے سے کہنے لگی کہ دیکھو میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اور خبردار جو تم نے میرے راستے میں ٹانگ اڑائی، یہ میری ہے، یہ میری بیوی ہے، میں اس کو کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے اس کی شادی کروائی تو میں سب کو جان سے مار دوں گا۔ اتنے میں امام مسجد نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا تھا، تبھی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی، جبکہ اماں مجھ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھیں اور ان کے لب ہل رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کچھ پڑھ رہی ہیں، وہ مجھ پر پھونک رہی تھیں۔ جب مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نماز باقاعدگی سے پڑھا کرو، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا۔ پر مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیا ہوا تھا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اماں کہنے لگی، تم اتنے عرصے سے تو یہی کہہ رہی ہو کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، میں جب بھی تمہاری شادی کی بات کرتی تھی تو تم یہی کہتی تھی کہ تم شادی شدہ ہو، تم شادی نہیں کر سکتی۔ اماں کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی، پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ بس مجھے اتنا یاد تھا کہ میں چھت پر ہمسایوں کی شادی دیکھنے گئی تھی۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی پر ایک ڈر سے اماں کو بتا نہ پائی۔ اماں نے وہ پانی والی بوتل میرے تکیے کے ساتھ رکھ دی اور کہنے لگی کہ یہ پانی تم نے باقاعدگی سے پینا ہے، تم پر جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اماں واپس چلی گئی تھی۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ میرا دل کافی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب اچانک یہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہو۔ وہ عجیب سی مہک مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ خوبصورت سا نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن وہ مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی، جب اگلے ہی پل اس نے میرا چہرہ دبوچ لیا تھا اور کہنے لگا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تم نے کیوں اپنی اماں پر یقین کر لیا؟ کیوں تم بھول گئی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ اس کی گرفت میں اتنی طاقت تھی کہ میں چاہ کر بھی خود کو اسے چھڑا نہ سکی تھی۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو اس کے سامنے والے خوبصورت شخص کو مجھ پر رحم آ گیا۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے مجھے دور کیا اور کہنے لگا، دیکھو تم میرے صبر کا امتحان مت لو، میں نے تم سے شادی کر لی اور تم میری بیوی ہو۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے چلا اٹھی کہ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ میری زندگی سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تم نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، اور تم آئے کہاں سے ہو؟ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں یہاں وہاں نگاہ دوڑانے لگی، لیکن دروازے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی جدھر سے وہ اندر آ سکتا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب میری نظر سامنے گئی اور وہ وہاں تھا ہی نہیں، وہ تو غائب ہو گیا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ جیسے ہی روئی، اماں میری آواز سن کر گھبراتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی اور پوچھنے لگی کیا ہو گیا ہے، پر میں انہیں کیا بتاتی۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ وہ پھر سے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اماں، وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، میں شادی شدہ ہوں، پر میری شادی کب ہوئی ہے؟ میری بات سن کر اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ان کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ دیکھا یہ وہی جنزادہ ہے جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اماں نے پھر سے دم والا پانی میرے وجود پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر ایک سکون سا طاری ہو گیا اور میں گہری نیند سو گئی تھی۔ اگلی روز جیسے ہی میں باہر نکلی تو رشتے والی پھر سے آئی ہوئی تھی۔
اماں خوشی سے کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، یہ فرزانہ پھپھو کی جاننے والی ہیں، ان کا بیٹا باہر رہتا ہے، انہیں تم بہت پسند آ گئی ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ کرو۔ اماں کی بات پر میں مسکرا دی اور آنٹی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آنٹی مجھ سے کافی پیار سے بات کر رہی تھی۔ جب ایک ہی لمحے کو مجھے آنٹی کی شکل دیکھ کر کافی غصہ آیا۔ میرے میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جب میں نے اپنے ہاتھوں سے آنٹی کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اتنے ہی آنٹی کی چیخ و پکار سن کر اماں نے مجھے چھڑانے کی کافی کوشش کی، مگر میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ آنٹی بے ہوش ہو گئی۔ اماں نے میرے چہرے پر رکھ کر تھپڑ لگایا تھا، جس کے بعد ایک جھٹکے سے میں ہوش میں آئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور سامنے بے ہوش آنٹی کو دیکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی، نہیں اماں، یہ میں نے نہیں کیا، میں نہیں جانتی یہ کس نے کیا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اماں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پر اماں نے مجھ پر کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ وہ تو فوراً ہی آنٹی کو باہر لے گئی تھی، جبکہ میں اب بے بسی کے عالم میں وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ اتنے میں مجھے ایک عجیب سے کہکے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جب وہ کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم جتنا مجھ سے دور جاؤ گی میں اتنا ہی تمہیں برباد کر دوں گا، اس سے بہتر یہی ہے کہ میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، ہم دونوں وہاں خوش رہیں گے۔ تمہاری خاطر ہی تو میں نے اپنی شادی توڑوا دی ہے، میں نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اب میں اس بنے بنائے کھیل کو کبھی بھی برباد نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ اس کی بات سن کر میں بولی کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم کون ہو؟ میری غلطی کیا ہے؟ جب وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ تمہاری غلطی یہی ہے کہ تم مجھے دکھائی دے گئی، میں نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور اب جب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے تو میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو اور میری بستی میں آ جاؤ، تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا، تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میں ایک دم بہکنے لگی تھی، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل بدلنے لگا تھا، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ کاش میں اس کے ساتھ اس کی بستی میں چلی جاؤں۔ اسی وقت اماں واپس آ گئیں۔ واپس آ کر اماں نے مجھے جھٹکا دیا کہ تم کسے دیکھ کر مسکرا رہی ہو؟ میں ہوش میں آئی اور اماں کو کہنے لگی کہ یہی تو ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تم کس کی طرف اشارہ کر رہی ہو؟ لیکن وہ شخص مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ جب میں نے اماں کو کہا کہ یہ دیکھیں، یہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، یہی تو ہے جو مجھے اپنی بیوی تسلیم کرتا ہے، پر اگلے ہی پل اماں مجھے بازو سے تھام کر کمرے میں لے گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، وہ روز مجھ سے ملنے آتا تھا، جبکہ محلے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھ پر جنات کا سایہ ہے، اور وہ جنزادہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی ہو جائے۔ ہر کوئی افسوس کرنے آتا تھا، بچے تو مجھ سے ڈرنے لگے تھے، جبکہ خواتین بھی میرے قریب نہیں آتی تھی۔ اماں نے تو اب رشتے کی بات کرنا ہی بند کر دی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اگر انہوں نے رشتے کا ذکر بھی کیا تو پھر سے وہی بربادی ہوگی، اور نہ جانے پھر کسی معصوم کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ امام مسجد نے 1 مہینے بعد دوبارہ آنے کو کہا تھا، تبھی اماں مجھے پھر سے وہاں لے گئی۔ امام مسجد نے کہا تھا کہ اس بار میں جو عمل کروں گا وہ گھر میں کروں گا۔ اماں انہیں ہمارے گھر پر ہی لے آئی تھی۔ امام مسجد نے گھر کے چاروں کونوں میں کچھ پڑھ کر پھونکا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے روم میں آ گئے۔ میرے کمرے میں آ کر انہوں نے چاروں دیواروں پر دم کیا تھا۔ تبھی ایک عجیب سی بدبو میرے پورے کمرے میں پھیل گئی تھی، جب اچانک ہی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور غصے سے کہنے لگے، اے جنزادے میرے سامنے آ اور مجھے بتا تو ایسا کیوں چاہتا ہے۔ کچھ پل کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور پھر سے بولے کہ ہاں مجھے معلوم ہے تو اس لڑکی سے شادی کر چکا ہے، پر تو مجھے بتا کہ یہ سب تو نے کیوں کیا ہے۔ اس طرح وہ پھر سے خاموش ہو گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ جنزادہ امام مسجد سے بات کر رہا ہے۔ تبھی امام مسجد اس سے کئی سوال کر رہے تھے اور وہ اس کے جواب دے رہا تھا۔ اس کے بعد امام مسجد نے کچھ پڑھ کر پھونکا تھا، جس کے بعد وہ جنزادہ ہمارے سامنے آ گیا تھا، لیکن وہ اس وقت خوبصورت نوجوان کے روپ میں بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اس وقت ایک بھیانک شکل کا تھا، جسے دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ سکتی تھی، پر اماں نے مجھے خوف زدہ دیکھا تو مجھے دلاسا دینے لگی۔ میں نے اماں کا چہرہ دیکھا تو میں جان گئی تھی کہ وہ اماں کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، پر وہ مجھے اور امام مسجد کو ہی نظر آ رہا تھا۔ امام مسجد نے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی ہارا ہوا شخص تھا۔ اس کا چہرہ عام انسانوں کی نسبت بہت بڑا تھا، اس کے ہاتھ کے ناخن بھی کافی لمبے تھے۔ امام مسجد اس سے پوچھنے لگے کہ بتا تو کیوں اس لڑکی کو چاہتا ہے اور اس کی زندگی سے جانے کا تو کیا لے گا؟ جب وہ امام مسجد کو جواب دینے لگا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن میں شیطان کی بستی سے نہیں بلکہ نیک جنات سے تعلق رکھتا ہوں،
میں آج سے 200 سال پہلے ہی اس جگہ پر آیا تھا. مجھے ایک آدم زادی سے عشق ہو گیا تھا، پر اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا اور وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، جس کی وجہ سے میں آدم زاد کے خلاف ہو گیا تھا. میں آئے روز آدم زاد کو اپنے گھر سے بھگا دیتا تھا، تبھی تو وہ ہمارے گھر آ کر نہیں رہتے تھے. میں انہیں بہت تنگ کرتا تھا، لیکن میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تب سے میری سوچ پھر سے بدلنے لگی. مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی پھر سے مجھے مل گئی ہو. پر میرے ابا جو جنات کے شہنشاہ تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ میں جن زادی سے شادی کروں جو کہ ہماری بستی کی رانی تھی. اس وجہ سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس جن زادی سے شادی کرنے والا تھا. پر میرے ابا نے یہ حکم دیا تھا کہ ہماری شادی آبائی گھر میں ہوگی. ہمارا یہی آبائی گھر تھا جدھر ہم کسی کو بھی نہیں آنے دیتے تھے. ہمارا گھر ابھی سیٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے کھانے کو سالن تک نہیں تھا. تبھی مجبور ہو کر میں اپنے ہمسائے کے گھر چلا گیا تاکہ وہاں سے سالن مانگ لوں. لیکن جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو ایک کافی چنچل مزاج لڑکی کھڑی تھی جو مجھ سے زبان لڑانے لگی. پھر وہ مجھے کافی بھلی لگی تھی. میں اسے لمحے بھر کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ وہ بلا کی خوبصورت تھی. تب سے ہی میں اسی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، پر میں جانتا تھا کہ میری کچھ دن بعد ہی شادی ہو جائے گی. اب میں اداس ہونے لگا اور یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش میری شادی سبین سے ہو جائے. اس دن کے بعد سے میں اپنے گھر والوں سے دور رہنے لگا تھا. اداسی دور کرنے کے لیے میں چھت پر جا کر کبھی کبھار ٹہلنے لگ جاتا. جب اچانک ہی ایک روز میری نظر دوسری چھت پر کھڑی سبین پر گئی. اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا. وہ بھی شادی انجوائے کر رہی تھی. اگلے دن میری مہندی تھی. میں جانتا تھا سبین چھت پر ضرور آئے گی. جیسے ہی میری نظر سبین پر گئی تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی. پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میرے پاس آخری موقع ہے. اس کے بعد میں پھر سے مکمل طور پر اپنی محبت کو گنوا دوں گا. لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا. میں فوراً ہی سبین کے سامنے چلا گیا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر کپ کپانے لگی تھی. پھر میں نے اس سے کہہ دیا کہ دیکھو، میں پہلی نظر میں ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں اور اب میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا. سبین مجھے دیکھ کر خوف سے کانپ رہی تھی، جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا. تبھی میں نے اسے ساری سچائی بتا دی کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں. میں جانتا تھا کہ میں نے جذبات میں آ کر جلدی کر دی تھی، لیکن سبین کو سچ بتانے کے ساتھ ہی میں نے اس کو بے ہوش کر دیا. میں بے ہوش کر کے اسے اپنی بستی میں لے گیا، جبکہ انسانی بستی میں ابا اور باقی سب گھر والے پریشان تھے کہ میں کہاں رہ گیا ہوں، کیونکہ میری تو شادی تھی. جس جنزادی سے میری شادی تھی وہ بھی بہت پریشان تھی. پر یہاں میں سبین کے ساتھ اپنی بستی میں چلا گیا. میں نے امام جن سے کہہ کر سبین سے شادی کر لی تھی. امام جن نے مجھے یہی کہا تھا کہ دیکھو، تم نے شادی تو کر لی ہے لیکن یہ آدم زادی ہے، یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکے گی، اس لیے اسے 2 دن تک بے ہوش ہی رکھنا، جس کے بعد یہ سب کچھ بھول جائے گی. میں نے ایسا ہی کیا. میں سبین کو اس کے گھر پر چھوڑ گیا، پر روز رات کو میں اس کو بے ہوش کر دیتا تھا. اس کو جیسے ہی ہوش ہونے والا ہوتا تو میں فوراً ہی اسے پھر بے ہوش کر دیتا. اس طرح کسی کو بھی شک نہ ہوا. 2 دن بعد جیسے ہی سبین کو ہوش آیا تو اسے وہی منظر یاد تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں. پر سبین جب بھی اپنی اماں کو یہ بات بتاتی تھی تو میں تب چاہتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے بیچ کوئی بھی آئے اور سبین مجھ سے دور چلی جائے. میں جذباتی ہو گیا تھا. جذبات میں آ کر ہی میں نے سبین کے ہر رشتے کو تباہ کر دیا تھا. اس لڑکے کو بھی میں نے ہی غائب کر دیا تھا، لیکن وہ لڑکا مرا نہیں ہے. میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ میں اس لڑکے کو جان سے مار دوں، کیونکہ اسے کیا پتا تھا کہ سبین میری محبت ہے. تبھی میں نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے. میں نے آج تک کسی بے گناہ انسان کو جان سے نہیں مارا. ہاں، مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنا آپا کھو دیتا ہوں. تبھی میں نے اس عورت کی گردن دبوچ لی تھی جو سبین کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی. لیکن اب سبین میری بیوی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. میں نے جیسے ہی جنزادی کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امام مسجد ابھی بھی مطمئن تھے. وہ جنزادے کو کہنے لگے، دیکھو، تم اس کو چھوڑ دو، تم چاہ کر بھی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ. جب وہ مسکرانے لگا اور پھر بولا کہ میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری محبت کسی اور کی ہو جائے. میں مانتا ہوں میری غلطی تھی کہ میں نے آدم ذاتی سے پھر سے محبت کر لی، لیکن اگر میں پھر سے اپنی محبت کو ہار گیا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا، اور یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں ہے. امام مسجد اسے کہنے لگے کہ دیکھو، میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم نیک جنزادے ہو، لیکن اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا، مجھے تمہیں قید کرنا پڑے گا. وہ یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا. کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ اے امام مسجد، میری ایک شرط ہے، اگر وہ میری شرط مانی جائے تو میں سبین کو چھوڑ سکتا ہوں. جنزادے نے اپنی شرط سنائی. امام مسجد بھی گھبرا گئے، جبکہ میں تو ساکت ہو گئی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
اماں اس جنزادے کی باتیں سن رہی تھی، پر امام مسجد نے جنزادے کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جب تمہاری بات مان لیں گے اور اس طرح سبین اپنی زندگی میں کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ امام مسجد نے جیسے ہی کہا تو وہ جنزادہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اماں اور میں ہکا بکا ہو گئے۔ اماں امام مسجد سے کہنے لگی کہ آپ نے اس کی شرط کیوں مانی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی گوارا نہیں رکھ سکتی، تو اس کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام مسجد کہنے لگے دیکھو اگر اس کی شادی کروا دی تو یہ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہے گی، کیونکہ جنزادہ اگر قید بھی ہو گیا تو اس کے ساتھی اس لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اسی میں بھلائی ہے کہ یہ لڑکی ساری زندگی کنواری ہی رہے۔ جبکہ میرا وجود تو بالکل سن ہو گیا تھا، ابھی بھی وہی شرط میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب جنزادہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک شرط پر ہی اس سے دور ہو جاؤں گا، جب یہ ساری زندگی کسی سے شادی نہیں کرے گی، مجھے کافی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی تھی، سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ جب پورے محلے میں یہ خوشی کی خبر دوڑنے لگی کہ وہ لڑکا مرا نہیں تھا بلکہ وہ تو زندہ ہے، اس لڑکے کی ماں تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی، دل ہی دل میں اس جنزادے کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ وہ کتنا اچھا ہے، یقیناً وہ نیک دل ہے، تبھی تو اس نے اس لڑکے کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس کو ایک خراش بھی نہیں آئی۔ میں اس روز چھت پر ٹہل رہی تھی جب میری نظر اسی جنزادے پر گئی جو اپنے سنسان گھر میں ٹہل رہا تھا۔ کچھ روز پہلے تو یہاں شادی کا سما تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب روشنی کے ساتھ جنزادہ میرے سامنے نمودار ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم کبھی بھی نہ سوچنا کہ میں نے شادی کر لی ہے، میں نے تو اسی وقت شادی سے انکار کر دیا تھا، اب میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا، میں ساری زندگی گوارا رہ لوں گا۔ اس کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب میں جب بھی یہ سوچتی تھی کہ کوئی مجھ سے عشق کرتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب مجھے خیال آتا ہے کہ وہ کوئی آدمزاد نہیں بلکہ وہ تو ایک جنزادہ ہے تو میں بے بسی کے عالم میں اداس ہو جاتی ہوں۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔